نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت مختلف دعائیں فرمائی ہیں. ایک تو بسم اللہ واللہ اکبر اور بسم اللہ اللہ اکبر قربانی ذبح کرتے وقت یہ آپ نے دعا پڑھی ہے. اس کے علاوہ اور دعاؤں کا بھی ذکر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن 2 دمبے جو سینگ دار ابلغ اور خصی تھے ذبح کرنے چاہے تو ان کو قبلہ رخ کیا اور یہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین. یہ قرآن مجید میں جو دعا ہے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. پھر آگے وہی دعا جو قرآن مجید میں ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. پھر تھوڑا سا لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اور اللہم منک ولد عن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر. اور ثم ذبح جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا. تو یہ اور بھی دعائیں ہیں. بہشتی زیور ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ ساری دعائیں الگ الگ منقول ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. تو یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب جانور کو قبلہ رخ کر کے لٹا دیا جاتا ہے. جب جانور کو قبلہ رخ کر کے لٹا دیا اور اس کی گردن قبلے کی طرف ہو اس وقت یہ دعا پڑھ کے اور پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کے پھر پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر اور یہ کہہ کر آپ نے جانور کو ذبح کروایا. تو اس میں 1-2 باتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانوروں کی قربانی کی. تو ایک اپنی طرف سے اور ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دمبے کی قربانی میں تو 1 سے زائد لوگ شریک نہیں ہو سکتے. تو یہ صرف ثواب میں شرکت ہے, حصے میں شرکت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے جو قربانی کی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے, یعنی ان کو بھی قربانی کے ثواب میں سے کوئی نہ کوئی حصہ مل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے جو کہ سینگ دار تھے, ابلغ تھے اور خصی تھے. یعنی خصی جانور کی قربانی کرنا بھی, خصی دمبے کی اور بکرے وغیرہ کی یہ قربانی کرنا بھی جائز ہے. تو یہ اس حدیث کے اندر اور بھی تشریحات ہیں لیکن قربانی کے حوالے سے بس اتنا کافی ہے. ان حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحي عنه فانا اضحي عنه. حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبے قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے, یعنی جب 1 دمبے کی قربانی کافی ہے تو آپ 2 دمبوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کے وصال کے بعد میں ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں, لہذا ایک قربانی میں ان کی طرف سے کرتا ہوں. اس سلسلے میں 2 احتمال ہیں. یا تو حضرت علی اپنی قربانی کے علاوہ 2 دمبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 2 دمبوں کی قربانی کیا کرتے تھے. یا پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 1 دمبے کی قربانی تو اپنی طرف سے کرتے ہوں گے اور 1 دمبا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہر سال وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میت کی طرف سے, یعنی جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے,
اس کی طرف سے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ بہت سے لوگ تو نہیں، آج کے زمانے میں چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب تو جائز ہی نہیں ہے اور ایصال ثواب تو ہوتا ہی نہیں ہے، بس اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، جیسے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ایسے کوئی کسی کی نیکی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ حدیث بالکل واضح ہے، میں نے اس لیے آپ کے سامنے عبارت پڑھی اور بالکل صحیح حدیث ہے، ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے کہ کسی دنیا سے جانے والے کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بالکل جائز ہے اور مبارک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس جگہ نہیں بلکہ اور بھی کئی جگہوں پر فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی نیک اولاد اور اس کا مال صالح اور اس کا صدقہ جاریہ اس کے لیے ہمیشہ کام آتا رہتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب کا ایصال ہو سکتا ہے۔ ایصال کہتے ہیں ثواب کو پہنچا دینا، تو مرنے کے بعد ایصال ہو سکتا ہے ثواب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو قبر میں اپنے لیے ثواب کی ایسے ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ صحرا کے اندر پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جن کے اعزاء اور اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ صاحب حیثیت بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعزاء اور اقارب کی طرف سے بھی قربانی کرے، اگر اللہ نے وسعت دی ہے، اگر اللہ نے سہولت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ فلاں بن فلاں اور ماڈل کالونی سے اور فلاں علاقے سے فلاں مرد ہے، فلاں عورت ہے، اس نے میری طرف سے قربانی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہدیہ کرتا تھا تو آپ اس کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار فرماتے تھے اور ہدیے کو اس کے سامنے بھی کبھی استعمال فرماتے تھے اور کبھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ سوال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہدیہ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اپنے چہرے سے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ عثمان سے راضی ہو جائیے، آج کے بعد عثمان جو ایک اور جگہ پر آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے، حالانکہ بشر ہے گناہ بھی ہو سکتے، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ یہی مفہوم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انہی کی بخشش فرما دیں گے، یہ روایت کا مفہوم ہے، صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کے قبول کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دینے پر آپ خوشی کا اظہار فرماتے تھے، تو ایسا ہی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہوگا، جیسے کہ اس حدیث سے پاک سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص قربانی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کر سکتا تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ جتنا ہو سکتا ہے روزانہ درود شریف پڑھا کریں اور روزانہ اس کا ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں۔ ہمارے ایک عالم ساتھی ہیں، وہ روزانہ درود شریف کی تصویر ان کا معمول تھا، تو کہنے لگے کہ میں تو ایسے ہی استحضار کر کے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن دوسری طرف معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ بھی کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ایک بار میں تھکا ہوا تھا تو میں نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا اور سو گیا، تو فجر کی نماز میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی نے ہاتھ لگایا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، فرمایا کہ میاں تیری تسبیح نہیں پہنچی۔ ایک الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں ان کے، کہنے لگے کہ مجھے پیچھے سے ہاتھ لگایا اور کہنے لگے میاں تیری تسبیح نہیں پہنچی۔ میں نے دوبارہ آگے کر لیا،
کیا مطلب؟ پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بندہ موجود ہی نہیں تھا. تو یہ ہم تو بڑے سبحان اللہ پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قیمت لگاتے ہیں، اور جو قیمت لگاتے ہیں وہ ہماری وسعتوں سے بڑھ کر ہوگی. ایک اور بات سمجھنے کیسی قیمت لگتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جا رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر 4000 آدمی ہوتے تھے، اور جنات ان کے ساتھ دائیں اور بائیں، آگے پیچھے جنات ہوتے تھے. آج کا جمبو جیٹ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جس جاہ و جلال کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے. تو ایک روشنی اوپر گئی. حضرت سلیمان نے حکم دیا ہوا کو کہ تخت کو نیچے لے کر جاؤ. تخت کو نیچے لے کر گئے، اور جس آدمی کے پاس سے روشنی اوپر اٹھی تھی تخت سے اترے اور اس آدمی کے پاس گئے، اور آدمی کے پاس جا کے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ڈر گیا وہ. ابھی یہ سارا تخت اور جنات اور یہ سارے وزراء سب سرائے میرے پاس، پتہ نہیں کیوں میں نے کیا جرم کر دی. حضرت سلمان نے فرمایا کہ نہیں، تو نے ہمیں دیکھ کر کہا کیا تھا؟ تو میں نے آپ کو دیکھ کر یہ سوچا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے کیسی عزتوں سے نوازا ہے، کیسے جاہ اور جلال سے نوازا ہے. تو یہ سوچ کر میرے منہ سے سبحان اللہ نکل گیا تھا. یہ سبحان اللہ تسبیح کا نہیں ہے اور عبادت کا نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ فجائی. جیسے ہم کوئی افسوسناک بات دیکھیں منہ سے، یہ ایسے کر کے منہ سے بات نکل جاتی ہے، تو اس آواز کو کہتے ہیں فجاءتن، کہ اچانک ایک بلا وجہ ہی بات نکل گئی. تو ان کے منہ سے ایسی سبحان اللہ ایسے نکل گیا. تو فرمایا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یاد رکھو میرا یہ تخت اور تاج اور سب کچھ فنا ہونے والا ہے، لیکن تیری یہ ایک سبحان اللہ جو اللہ کے پاس گئی ہے یہ قیامت تک تیرے نامہ اعمال میں لگی رہے گی. تو یہ ہم اپنے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں. کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو سکتا ہے، کوئی ٹکڑا مسجد سے اٹھا کے جیب میں ڈال لیا کہ یہ مسجد میں گندگی مچ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہی ٹکڑا اٹھا کے جنت میں لے جائیں. تو کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی نعمت ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل